اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ارباب کرم قرآن مجید کے سورہ حجرات کی 13ویں آیت۔ کوشش کروں گی کہ ہم نے اتنے دن میں جو گفتگو کی اور اتنی جو ڈسکس کیا اتنے مدت میں، اس کو ہم سم اپ کریں، اس کو ہم سمیٹیں، اور اوورآل ہم نے کیا سمجھا یا ہم نے کیا ڈسکس کیا یا جو ہم نے بات کی وہ ہم اس کا ماحصل نکال سکیں، اس سے جو ہم نے لیسن لیا ہے اس کو لے سکیں۔ اگر ہم کربلا کی اس پورے واقعے پر غور کریں اور خواتین کے رول کو اسیس کریں تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے اصول دین کی حفاظت کی اور اصول دین کو پروپیگیٹ کیا، اور اصول دین کے ساتھ ساتھ فروع دین پر عمل کر کے دکھایا۔ اصول دین یعنی توحید، اللہ کی یونٹی کی ہم بات کرتے ہیں، عدل یعنی اللہ کے جسٹس کی ہم بات کرتے ہیں، نبوت، امامت اور قیامت یعنی آخرت کے اوپر۔ کربلا کی پوری جنگ اور ہماری شہزادیوں کا پورا رول یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا کی وحدانیت کے لیے انہوں نے، یعنی یقیناً یہ سٹینڈ جو لیا گیا امام حسین کا، یہ پورا سٹینڈ توحید کی حفاظت تھا، اور اس میں جناب زینب نے اپنا کنٹریبیوشن دیا، کوئی آپ نے توحید کو بچانے کے لیے، خدا کی وحدانیت کو دنیا میں یعنی باقی رکھنے کے لیے اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ رکھنے کے لیے کام کیا۔ اور جس وقت امام حسین نے سٹینڈ لیا، وہ سٹینڈ صرف امامت کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ نبوت کے لیے بھی تھا۔ جب ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ السلام علیک یا وارثہ آدم صفوت اللہ۔ جب ہم کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ، وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، وارثہ عیسیٰ روح اللہ، یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ امام حسین صرف امامت کے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہیں بلکہ دراصل وہ نبوت کے بھی ریپرزنٹیٹیو ہیں۔ تمام نبیوں کی نبوت کی حفاظت کرنا امام حسین کے کندھوں پر تھا۔ تو کربلا کے میدان میں جس نے امام حسین کا ساتھ دیا، اس نے نبوت اور امامت یعنی اصول دین کے ان دو کھمبوں کی بھی مدد کی اور ان کا ساتھ دیا۔ جب خواتین نے بعد شہادت امام حسین یہ ذمہ داری سنبھالی تو اب ان کے ذمے پر نبوت اور امامت دونوں کا بوجھ تھا کہ انہیں اسے اب لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا ہے، اور ان کے عقیدے جو سو گئے ہیں۔ اب آپ یہ تصور کریں کہ کربلا کے میدان میں جو لوگ آئے تھے امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے، وہ کافر نہیں تھے، وہ مشرک نہیں تھے، انہوں نے بھی اذانیں دی، نمازیں پڑھیں، کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہہ رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور دوسری طرف نواسہ رسول سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہے، نواسہ رسول کے گلے پر خنجر چلا رہے ہیں۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر عمل ہو رہا ہے لیکن اندر سے روح عمل نکل چکی ہے، جو کہ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اسیس کرنا ہے کہ کیا ہم
جو بھی احکام دین پر یعنی جو بھی اللہ کے واجبات ہے جو ہے اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو ہم ایز اے ریچول اس کو فالو کر رہے ہیں یا اس کو ہم نے اپنے اندر ڈھال اور گھسا لیا ہے. کیا ہم یزیدی لشکر کی طرح عبادت میں مشغول ہیں یا ہم حسینی لشکر کی طرح عبادت میں مشغول ہیں؟ اس لیے کہ نماز یزید کا لشکر بھی پڑھ رہا تھا, اذانیں ادھر بھی دی جا رہی تھیں, تو ہمیں اس اذان کا ساتھ دینا ہے جو علی اکبر نے دی تھی. ہمیں وہ نماز پڑھنی ہے جو حسین کے پیچھے پڑھنی ہے. تو ہمیں ریچولز کے پیچھے نہیں جانا ہے, ٹریڈیشنز کے پیچھے نہیں جانا ہے, بلکہ اس کے اندر کی روح کو زندہ اور باقی رکھنا ہے, جو کام جناب زینب عالی مقام نے کربلا کے میدان میں کیا. اور اپنے عمل سے آپ نے آخرت کے وجود کو باقی رکھا. جو آپ نے کہا جب آپ کوفے میں پہنچی تو آپ نے جو یہ جملے ادا کیے کہ اے اہل کوفہ, اے اہل مکر و دغا, اے ساتھ چھوڑ دینے والوں, تم اب روتے ہو, خدا تمہیں کبھی ہنسنا نصیب نہ کرے. تم نے خدا نبی کے کس فرزند کو ذبح کیا. اور پھر جو آپ نے یہ فرمایا جملہ کہ خدا نے تمہاری رسی کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے, یعنی خدا کے جسٹس پر یقین, اور رسی کب کھینچی جائے گی؟ آخرت میں حساب ہوگا. یعنی جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مار ڈالا, قتل کر دیا, اب کوئی حساب نہیں, اب کوئی کتاب نہیں, اب کوئی پوچھنے والا نہیں, اب کوئی پرسان حال نہیں, تو یہ نہ سمجھے کہ ہم نے جو یہ قربانی دی ہے وہ ہم ایسے ہی آ کے قربانی دے کے چلے گئے, بلکہ ہمیں اللہ پر یقین ہے. ہم جانتے ہیں کہ جس مشن کے لیے ہم آئے ہیں وہ حق ہے, وہ جسٹ ہے, وہ رائٹ ہے. حسین نے جو سٹینڈ لیا ہے دیٹس دا موسٹ ویلیوبل اور موسٹ امپورٹنٹ سٹینڈ جو انہوں نے لیا ہے, اور اس کا ساتھ دینا چاہیے, اس لیے ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ جو یہ سب کچھ ہو گیا ہے اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کا. نہیں, اللہ نے ڈے آف ججمنٹ رکھا ہے, روز قیامت رکھا ہے. یہ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ جب ہماری زندگی میں مشکلات آ جائیں, پریشانیاں آ جائیں, ہو سکتا ہے ہماری پوری زندگی ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز میں گزر جائے, ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں کبھی آسانیاں نہ آئیں, تو ہمیں یہ جان کے رکھنا چاہیے کہ جناب زینب ہمیں یہ پیغام دے کے گئی ہیں کہ وہ آخرت کا دن ہے جب اللہ انسان کو اس کی ایک ایٹم کے برابر بھی اگر اس نے اچھائی کی ہے تو پروردگار عالم اس کا بدلہ اس کو دے گا. اور کوئی بھی ظالم اور گناہگار یہ نہ سوچے کہ ہم نکل جائیں گے, ہم نے کوئی کام کیا اور اس کا کوئی نہیں. پروردگار عالم ہے جو ایک ایک ایٹم کا حساب رکھتا ہے. اگر کسی نے ایک ریزے کے برابر بھی برائی کی ہے تو وہ آخرت میں اس برائی کو دیکھ لے گا, جس کا جناب زینب نے اظہار کیا ہے کہ جناب زینب کا تذکرہ کیا کہ ابن زیاد سے کیا کہا کہ ہم نے تو وہ کام کیا, ہمیں تو نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے شہادت. شہادت تو نعمت ہے خدا کی کہ ہم اس کی راہ میں اس کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیں. تو نے قتل کیا ہے, تو تیار ہے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے کہ یہ تو نے کیوں کیا, تو نے کیسے کیا, تیری ہمت کیسے ہوئی کہ ولی خدا کا خون تو نے بہا دیا. یہ امام جناب زینب کی جرأت اور ہمت دیکھیے کہ اصول دین کو کربلا کے میدان میں کس طریقے سے آپ نے اپنی قیادت میں, اور تمام خواتین نے آپ کا ساتھ دیتے ہوئے, بالخصوص جناب ام کلثوم نے آپ کا ساتھ دیا, اور اس طریقے سے آپ نے توحید کو سنبھالا, اس کے اصول دین کو سنبھالا, اور اس کے بعد آپ نے فروع دین کی بھی حفاظت کی. فروع دین کی حفاظت میں آپ نے نمازوں کو قائم کیا. آپ کی کوئی نماز اونٹ کی پشت پر بھی قضا نہیں ہوئی, آپ نے نماز شب تک اونٹ کی پشت پر پڑھی ہے, جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں وقت نہیں ملا, ہم بہت بزی تھے, ہمارے پاس ٹائم نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آفس میں موقع نہیں ملتا ہے, یا ہمارے آفس کا ماحول ایسا ہے کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے کہتے ہوئے کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے, یا ہم کسی قسم کا کوئی اپنے لیے اپنے آپ کو الگ نہیں دکھانا چاہتے سب سے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو تھوڑا ہم الگ لگیں گے. ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ مجبوریاں ہو سکتی ہیں. میں مجبوری سے زیادہ ایکسکیوز کہوں گی, کیونکہ جو چیز ہمیں کرنا ہوتی ہے اس کے لیے ہم ہر طریقے سے راستہ نکالتے ہیں, جو چیز ہمیں نہیں کرنا ہوتی ہے اس کے لیے ہم ایکسکیوز نکالتے ہیں. اگر ہم اللہ کی راہ میں, خدا نے کہا ہے تم اگر میری راہ میں 1 قدم بڑھاؤ گے میں 10 قدم تمہاری طرف بڑھاؤں گا. تو اگر ہم اللہ کی راہ میں کوشش کریں گے تو یقیناً وہ بھی کوئی نہ کوئی راستہ ہمارے لیے ضرور نکالے گا, اس لیے کہ اللہ
کسی کے حوصلے سے زیادہ اس پر مصیبت نہیں ڈالتا ہے، اس کے صبر سے زیادہ اس پر مصیبت نہیں ڈالتا ہے۔ تو نمازوں کو ان شہزادیوں نے قائم کیا۔ اس کے بعد آپ نے جو اس فروع دین میں سے کام انجام دیا وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تولا اور تبرہ۔ تبرے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ فلانے پہ لعنت اور دھماکے پہ لعنت، نہیں، بلکہ اپنے عمل سے ظاہر کرنا کہ برا کون ہے اور اچھا کون ہے۔ جیسے مثال کے طور پر امام حسین نے کھڑے ہو کر کربلا کے میدان میں کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی پر لعنتیں ملامتیں نہیں کی، لیکن امام حسین کا کسی کے خلاف کھڑا ہو جانا اپنے آپ میں اس بات کی دلیل ہے کہ حسین حق ہے اور اس کے سامنے جو بھی کھڑا ہو گیا وہ باطل ہے۔ اب چاہے وہ صحابی رسول کا بیٹا ہو، چاہے وہ خود صحابی رسول ہو، لیکن جو حسین کے مد مقابل کھڑا ہو گیا، حسین کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا، وہ حق نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ اس طریقے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر اور تولا اور تبرہ کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کربلا کے مجاہدین نے کیا، کربلا کے لوگوں نے کیا۔ ہم سے آج ہمارے دور کی یہی مصیبت ہے کہ ہم امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرنا چاہتے ہیں، تولا اور تبرہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ وہ نہیں ہوتا ہے جو ہونا چاہیے۔ کچھ جگہوں پر ضرورت ہوتی ہے کہ ہم زبان سے کہیں، ہمیں اسیس کرنا ہے کہ کون سی جگہ ہے جہاں ہمیں زبان سے کہنے کی ضرورت ہے، ہمیں اسیس کرنا ہے کہاں ضرورت ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور کہاں پر ہماری خاموشی یہ کام کرے گی۔ یہ ساری چیزیں ہم کو اسیس کرنی ہے اور اس کے بعد اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ جناب زینب کے جو حالات تھے انہوں نے اس حساب سے اس کام کو انجام دیا، اور ہمارے جو حالات ہیں ہم اس حساب سے اس کام کو انجام دیں گے۔ اس کے بعد جو ہمیں چیز نظر آتی ہے، کربلا کی تمام خواتین نے جو کام کیا، اگر ہم اس کو سمیٹیں، ایک تو توحید ہے، اصول دین ہے، فروع دین ہے، اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ نے امام حسین کے ساتھ لائلٹی کی، آپ نے کبھی ان کے ساتھ کسی قسم کا ڈس ایگریمنٹ نہیں کیا، آپ نے سب نے اپنے بچوں کے ساتھ آپ نے ٹوٹل اور کمپلیٹ سپورٹ امام حسین کو دیا، امام حسین کو خود مورل سپورٹ دیا، امام حسین کے سامنے صبر کا مظاہرہ کیا، ان کی شہادت پر صبر کیا، اور اس کے بعد آپ نے تمام خواتین نے یہ ساری خدمت سیلف لیس ہو کے کی، جس کے لیے جو شاعر کہتا ہے نا کہ شہید سو گئے جنگل میں سر کو کٹوا کر، شہید سو گئے جنگل میں سر کو کٹوا کر، خیال آیا نشا کا نہ فکر نام رہی، یعنی کسی کو یہ فکر نہیں تھی کہ اس کے بعد ہماری قبر بنے گی کہ نہیں بنے گی، کوئی اس پر آ کے فاتحہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا، کسی بیوی نے یہ سوچ کر عمل انجام نہیں دیا کہ کوئی ہوگا جو ہماری تعریف بعد میں کرے یا ہم کو یاد کرے۔ سب نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، اپنے رول کو پورا کیا، اور خدا پر یہ چھوڑ دیا کہ ان کی یاد باقی رہے گی یا باقی نہیں رہے گی۔ ایک عظیم مثال ہمارے سامنے یہ خواتین چھوڑ کر گئی ہیں، جس میں سے ایک بہت بڑا، یعنی اس سے پہلے بھی میں تذکرہ کر چکی ہوں، جس کا تعلق فروع دین میں نہیں ہے، ذکر آیا ہے، لیکن جو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ خواتین کا ذکر ہے، کہ آپ نے حجاب کے مسئلے کو بہت ہی پرومیننٹلی پیش کیا، اور کسی قسم کا بھی اب ہمارے پاس ایکسکیوز نہیں رہ جاتا ہے کہ ہم حجاب نہیں کر سکتے، کوئی ہمارے سر سے ہمارا حجاب کھینچ نہیں رہا ہے، کوئی ہمیں پریشان نہیں کر رہا ہے۔ الحمدللہ ایسی سچویشنز آتی ہیں، یعنی اسلاموفوبیا کی وجہ سے کچھ جگہوں پر اس طرح کے حادثات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اس وجہ سے ہیٹرڈ کا شکار ہونا پڑتا ہے، لوگوں کی نفرت کا شکار ہونا پڑتا ہے، لیکن ہمارے لیے مثال کربلا کی عورتیں ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ بہت سے طریقوں سے اپنے حجاب کو بچایا اور کیا جا سکتا ہے، اور جتنا زیادہ ہم اس چیز پر عمل کریں گے ہماری شہزادی اس سے راضی ہوں گی، اور یہ حق ہے ان کا کہ ہم ان کی محبت کے تقاضے میں اپنے حجاب کی حفاظت کریں، کیونکہ یہی ان کی سچی محبت ہے۔ آنکھ میں آنسو تو کسی کی بھی مصیبت سن کر آ جاتے ہیں، یقیناً امام حسین کا غم تو اعجاز ہے، ان کے غم میں تو یہ معجزہ ہے کہ غیر بھی جو آپ سے عقیدت نہیں بھی رکھتا ہے وہ اگر آپ کا ذکر سنتا ہے تو رونے لگا۔ تو ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم تو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے تو کس کی آنکھوں میں آئیں گے؟ لیکن اگر ہم ان کے، یعنی امام حسین کے دو قاتل ہیں،
ایک وہ قاتل ہے جس نے امام حسین کا سر چھری سے قلم کر دیا، اور دوسرا قاتل وہ ہے جس نے ان کے مشن پر چھری چلا دی، اور وہ بہت بڑا قاتل ہے جس نے امام حسین کے مشن کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ کسی طریقے سے ہم تو اس لیول پر نہیں آ رہے ہیں، ہم تو ان کے ویژن کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، ہم تو ان کے ویژن کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں۔ تو ہمارے سامنے کربلا کی خواتین ہیں جنہوں نے رول اپنا پیش کیا ہمارے سامنے، اور ہر طریقے سے ہم پر ظاہر کیا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم پر توحید کو ظاہر کیا، ہم پر فروع دین کو ظاہر کیا، ہم پر صبر کا مظاہرہ کیا، ہم پر یقین کا مظاہرہ کیا، ہم کو بتایا کہ سخت حالات میں بھی، یعنی اللہ نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو اور لیکن یہ صبر کا میں کہتی چلوں کہ صبر کا اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب زینب نے گریہ کیا یا دیگر خواتین نے گریہ کیا اور بین اور مرثیہ کیا، تو صبر کے معنی بے حسی نہیں ہوتے ہیں۔ صبر کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو احساس نہیں ہے کسی چیز کا، احساس ہوتا ہے۔ اگر ہمارے چوٹ لگے گی تو ہمیں درد ہوگا، لیکن اس چوٹ لگنے کے بعد ہم ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو شہزادیوں نے جو صبر کا مظاہرہ ہے وہ آپ کا ریئیکشن ہے کہ آپ بے حواس نہیں ہو گئی، آپ بے قرار نہیں ہو گئی، آپ روئیں اور آپ گریہ آپ نے کیا، لیکن آپ کی نظر میں آپ کی ذمہ داری باقی رہی کہ ہمارا کام ہے کہ امام حسین نے جو یہ قربانی دی ہے یہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے تا قیام قیامت، یعنی جب تک قیامت آئے گی، ڈے آف ججمنٹ آئے گا، اس سے پہلے تک اس دنیا کے ختم ہونے والے آخری انسان تک امام حسین کا میسج پہنچنا چاہیے۔ اتنی بڑی ذمہ داری ان کربلا کی خواتین نے اٹھائی ہے۔ جس عورت کو دنیا کمزور کہتی ہے، ان کمزور کندھوں نے امام حسین کے مضبوط مشن کو آخری انسان تک پہنچنے کا بیڑا اٹھایا اور پہنچایا۔ آپ تصور کریں کہ امام حسین نے جب آخری سلام کیا ہوگا، جناب زینب کی بے قراری کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہر بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی، لیکن ہر بھائی حسین نہیں ہوتا اور ہر بہن زینب نہیں ہوتی۔ جناب زینب کی بے قراری کا یہ عالم تھا کہ امام حسین نے آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد دعا کی، بار الہا میرے غم میں زینب کو صبر عطا کر۔ یہ امام حسین کی دعا کا اثر تھا، ورنہ شاید لاش حسین دیکھ کر زینب کی روح جسم سے پرواز کر جاتی۔ اتنی محبت کرنے والی بہن، اتنی محبت کرنے والی بہن کہ جو اپنا گھر، اپنا بار، اپنا شوہر، اپنا وطن سب چھوڑ کر بھائی کے ساتھ قربان کرنے کے لیے آ گئی، وہ کیسے اپنے بھائی کو خاک و خون میں غلطہ دے گی؟ جب امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے، ایک ایک سے رخصت ہوئے، ایک ایک سے رخصت ہوئے، اور اب جب گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں تو کوئی سوار کرنے والا نہیں۔ جناب زینب نے رکاب کو پکڑا، امام حسین کو سوار کیا اور خدا حافظ کیا۔ نہیں معلوم کہ جناب زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی، ہم نہیں تصور کر سکتے۔ امام حسین جب میدان جنگ میں آئے، 3 دن کا بھوکا وہ پیاسا شیر، علی کا بیٹا، فوج امام حسین کے سامنے سے بھیڑ اور بکریوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ جیسے شیر اگر بھیڑ اور بکریوں کے گلے کے اندر آ جائے تو جیسے بھیڑ اور بکریاں بھاگتی ہیں، امام حسین کو دیکھ کر ویسے دشمن بھاگ رہی تھی۔ امام حسین نے فرمایا اب کہاں بھاگتے ہو، اب کہاں بھاگتے ہو؟ تم نے تو میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے تو میرے علی اکبر کو مار ڈالا، اب کہاں بھاگتے ہو؟ وہ جنگ کی ہے امام حسین نے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ حسین مظلوم ہے، حسین تنہا ہے، حسین کمزور ہو گیا، تو وہ سمجھ جائے کہ نہ حسین کمزور ہے، نہ بوڑھا ہے، نہ اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد تھکا ہے۔ علی کے بیٹے میں آج بھی اور اس وقت بھی دم موجود ہے۔ حسین نے ایسی جنگ کی ہے کہ تاریخ نے ایسی جنگ نہیں دیکھی۔
لیکن آپ تصور کریں کہ وہ وقت آیا کہ ندائے قدرت آئی کہ میرے صابر بندے بس حسین تیری جنگ کے جوہر دیکھ لیا، اب تیرے صبر کے جوہر۔ امام حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا اور وہ فوج جو بھاگ گئی تھی وہ واپس پلٹ کر آ گئی۔ بزدل کی نشانی یہی ہے کہ جب وہ سامد مقابل کو اپنے سے کمزور سمجھتا ہے تب وہ حملہ کرتا ہے۔ دشمن نے چاروں طرف سے امام حسین کو گھیر لیا، تنہے تنہا فاطمہ کا بیٹا، وہ حسین جسے چکیاں پیس پیس کر فاطمہ نے پالا تھا، وہ حسین جس کا ایک آنسو فاطمہ زہرا کو گوارا نہیں تھا۔ چاروں طرف سے لشکر نے گھیر لیا، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر سے وار کیا، جس کے پاس تلوار تھے اس نے تلوار سے وار کیا، جس کے پاس نیزے تھے اس نے نیزے مارے، جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا وہ اپنے جھولیوں میں پتھر بھر کے لے آئے اور ہمارے مظلوم امام کے اوپر پتھروں سے وار کرنا شروع کیا۔ ایک نیزہ جب آپ کے سینے پر آ کے لگا، ایک مرتبہ تڑپ کے علی اکبر کی طرف دیکھا، میرے لال تیرے بابا کے سینے پہ بھی نیزہ مارا گیا، ایک تیر آپ کی پیشانی میں آ کر پیوست ہوا۔ امام حسین زینے فرس پر ڈگمگانے لگے۔ دشمن کا راوی کہتا ہے تصور کی نگاہ شرط ہے، جسم میں تیر پیوست ہے، چاروں طرف کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں جس میں تیر نہ لگاؤ۔ حسین زینے فرس پہ ڈگمگا رہے۔ دشمن کا راوی کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا، اتنا حسین انسان نہیں دیکھا جو دشمن کی نگاہ میں حسین اور خوبصورت ہو، وہ بہن کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا، کتنا خوبصورت ہوگا۔ حسین زینے فرس سے زمین پر تشریف لائے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین کی غیرت کا یہ عالم تھا، جب تک کھڑے رہنے کی طاقت رہی حسین بیٹھے نہیں، جب تک بیٹھنے کی طاقت رہی حسین لیٹے نہیں، لیکن اب جب نہ بیٹھنے کی طاقت رہی حسین نے سجدہ خالق میں سر رکھ دیا۔ ادھر دشمن آگے بڑھا۔ بس دو جملے اور آپ کی زحمتیں تمام۔ ایک منظر یہ تھا کہ امام حسین کا گھوڑا آپ کے چاروں طرف طواف کر رہا ہے، کسی دشمن کو نزدیک نہیں آنے دے رہا ہے۔ یہ جانور بتا رہا ہے کہ انسان اگر گرے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو سکتا ہے، اور اگر جانور بلند ہو تو اس کا عقیدہ انسانوں سے بہتر ہو سکتا ہے۔ کسی کو امام حسین کے نزدیک نہیں آنے دے رہا ہے۔ ایک شخص نے چاہا، دشمن نے چاہا کہ بڑھ کر اس گھوڑے کو پکڑ لے، اس پر ضرب لگانے کی کوشش کی تو ایک مرتبہ پسر زاد نے چلا کر کہا اے فوج والو اس گھوڑے پہ حملہ مت کرو، اس گھوڑے پہ وار مت کرنا، یہ رسول کا گھوڑا ہے، اس پر رسول سوار ہوتے ہیں۔ کتنے اندھے تھے وہ لوگ جنہوں نے اس گھوڑے کی تو عزت کی جس پر رسول سوار ہوتے تھے، لیکن جو خود رسول کی دوش پر سوار ہوتا تھا وہ کربلا کی تپتی ہوئی ریگ پر لیٹا ہوا تھا۔ دشمن آگے بڑھا لیکن ہمت نہیں، شمر کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ امام حسین کو اس حالت میں بھی جا کے سرقلم کرے۔ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ امام حسین زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کیسے معلوم کرے کہ حسین زندہ ہے؟ اس نے حکم دیا کہ جاؤ خیام حسینی کے اوپر حملہ کرو۔ جیسے ہی امام حسین نے سنا کہ خیموں پر حملہ ہو رہا ہے، ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں زندہ ہوں، کم سے کم جب تک میں زندہ ہوں تمہارا وہ اپنی حمیت کا خیال رکھو، عورتوں پہ حملہ مت کرو، مجھ سے مقابلہ کرو۔ امام حسین کی غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ ایک مرتبہ جب بہت دیر تک بھائی کی خبر نہیں آئی، آج بھی کربلا میں تلہ زینبیہ موجود ہے، جناب زینب ایک مقام پر آئی، کہیں بھائی دکھائی نہیں دے رہے، تصور کی نگاہ شرط ہے، چاروں طرف دشمنوں کا ہجوم ہے، بھائی نظر نہیں آ رہا کہ کہاں ہے۔ ایک مرتبہ پسر سعد پر نظر پڑی۔ سعد کون؟ صحابی رسول۔ زینب نے مخاطب کیا اے پسر سعد، میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے، گویا تو صحابی رسول ہے، تو
جانتا ہے کہ رسول نے اس نواسے کو کس طریقے سے پالا ہے، لیکن ادھر جناب زینب نے آواز بلند کی، امام حسین کی آواز آئی زینب خیمے میں واپس جاؤ۔ ادھر زینب خیمے میں گئی، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، فرات کا پانی نیزوں اچھلا اور کسی منادی نے آواز دی الا قتل الحسین بکربلا والا ذبح الحسین بکربلا۔ ہمارا اور آپ کا آقا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔